وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو دعيت الى قرع لاجبت ولو اهدي الي ذراع لقبلت رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے ایک معمولی پائے کے لیے دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں۔ قرع کہتے ہیں یہ ٹخنے سے لے کر اور پنڈلی کا یہ حصہ، ہاں جو پتلا حصہ ہوتا ہے جس میں گوشت وغیرہ نہیں ہوتا، معمولی ہوتا ہے، ہاں پایا کہہ لیجیے اس کو، ہاں ہاں ارے پائے کا مطلب ایک خاص ہوتا ہے، بہت دور تک کا پایا بولتے ہیں، لیکن جسے بکری کا پایا کہہ لیجیے، بکری کا پایا اس میں بہت زیادہ گوشت نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر مجھے پائے کے لیے یعنی بکری یا بکری وغیرہ کے پائے کی دعوت دی جائے لاجبت تو ضرور میں اسے قبول کروں، ولو اہدی الی ذراع لقبلت، اور اگر اگلا دست مجھے ہدیے میں دیا جائے بکری کا لقبلت تو ضرور میں اسے قبول کروں۔ سرکار کو یہ بہت پسند تھا اگلا دست، ہاں کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے اس لیے ہدیے میں اس کو ذکر کیا، اور قرع چونکہ یہ معمولی چیز ہے اس لیے اس میں دعوت میں اس کو بلایا گیا، اس کو ذکر کیا کہ دعوت اگر کوئی محبت کے ساتھ دیتا ہے تو میں دعوت قبول کروں اگرچہ معمولی چیز، ہاں اور ہدیہ بھی میں قبول کرتا ہوں، ہدیے میں آپ کوئی معمولی چیز تو دیتا نہیں۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیہ ولا یفتن به فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے، ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں اسے لوٹا دیتی ہیں، مانگتا پھرتا ہے لوگوں کے پاس، کچھ ہلکا پھلکا بھی دے دیجیے تو لے کے واپس ہو جاتا ہے، وہ حقیقی مسکین نہیں، ہاں جو مانگتا پھرتا ہے لوگوں سے معمولی چیزیں۔ البتہ حقیقی مسکین تو وہ ہے کہ لا یجد غنی یغنیہ، جس کے پاس ایسا مال نہ ہو، جو ایسا مال نہ پائے، یعنی جس کے پاس ایسا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، یعنی مال نہیں ہے اس کے پاس، ولا یفتن بہ، اور اسے جانا بھی نہیں جاتا، یعنی وہ اپنی غربت کو چھپائے ہوئے ہے لوگوں سے، خوددار ہے، غربت کو چھپائے ہوئے ہے، لوگ جانتے بھی نہیں کہ یہ غریب ہے، اچھا اور اسے جانا بھی نہیں جاتا کہ اس کو صدقہ دیا جائے، ولا یقوم فیسأل الناس، اور وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا، مانگتا بھی نہیں۔ حقیقت میں تو یہ ہے مسکین، ہاں ایسا خوددار آدمی، کہنے کا مطلب اس کے بارے میں معلوم ہو جائے، اس طرح کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں، تو اس کی مدد کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اور باقی وہ جو زبان کھولتا پھرتا ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے مسکین اگر ہے تو جائز تو اسے بھی دینا ہے، لیکن حقیقت میں مسکین یہ ہے۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اور خاص طور سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس طرح کی بہت سی چیزیں سامنے آئیں، کتنے ایسے تھے جو بڑے خوشحال تھے کسی زمانے میں، مگر یہ کہ وہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، جب ان کے ذرائع آمدنی بند ہو گئے سب، تو واقعی وہ غربت و مسکنت کے عالم میں آ گئے۔ تو ایسے موقع پہ ایسے لوگوں کا خیال کرنا، اسی لیے ہم لوگ چندے وغیرہ کے معاملے میں زیادہ نہیں، کبھی بہت کوئی خاص ہوا اس سے کہا نہیں، کسی کا فون بھی آتا، ارے بھائی دیکھیے اپنے اگل بغل دیکھیے کوئی اس طرح کا ہو ضرورت مند تو اس کی آپ مدد کیجیے، اس وقت زیادہ اہم وہی ہے، اس کی مدد کیجیے۔ الفصل الثانی عن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا من بنی مخزوم على الصدقه فقال لابي رافع اسحبني كما تصيب منها
فقال اللہ حتى آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإنما موالي القوم من أنفسهم رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے، یہ سرکار کے غلام تھے، بعد میں سرکار نے انہیں آزاد کر دیا تھا، سرکار کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم کے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، بعث علی الصدقہ، یعنی بعث علی تحصیل الصدقہ، صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ فقال لأبی رافع، تو اس شخص نے ابو رافع سے کہا اسحبنی کیما تصیب منہا، میرے ساتھ تم چلو تاکہ اس میں سے تمہیں بھی کچھ مل جائے، تم بھی کچھ پا جاؤ۔ بھئی ہم جائیں گے تو صدقہ وصول کر کے لائیں گے تو تم بھی مالدار نہیں ہو، مصرف ہو، تو تمہیں بھی مل جائے گا کچھ۔ ہاں، فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں، ہاں، حتی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسألہ، ہرگز نہیں، یہاں تک کہ میں سرکار کے پاس جا کر کے اس کے بارے میں پوچھ لوں، پوچھوں گا، جب تک نہیں جاؤں گا میں۔ فانطلق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ، تو سرکار کی بارگاہ میں آئے اور پھر انہوں نے پوچھا اس کے بارے میں۔ فقالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لنا، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں، وان موالی القوم من انفسہم، اور قوم کے غلام خود ان کے گھر والوں میں سے ہیں، ہمارے لیے حلال نہیں تو تم بھی ہمارے گھر والوں میں سے ہو، تمہارے لیے بھی حلال نہیں۔ ہاں، یہ تو ہے ہی نا، مالدار غنی کا جو غنی کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں، اور غنی کا جو غلام ہو اس کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی، امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے اس میں بات کیا۔ ہاں، غنی کا نابالغ بچہ اس کے لیے بھی، کیونکہ اس کا نان و نفقہ والد کے ذمہ، ہاں بالغ ہے تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہو چکا ہے، اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو وہ مستحق ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا۔ اس مسئلے سے بہت سے لوگ غافل ہیں، کتنے اغنیا کے، یعنی باپ غنی ہے اور بیٹے بالغ ہو گئے اور ان کے پاس کچھ نہیں، کوٹی کوڑی نہیں، تو اگرچہ وہ غنی کے بیٹے ہیں، غنی کی اولاد ہیں، مگر خود ہے فقیر، جی ان کو کوئی زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سمجھے؟ عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذوي مرة سوي، رواه الترمذي وابو داود والدارمي ورواه احمد والنسائی وابن ماجہ عن ابی ہریرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ حلال نہیں کسی مالدار کے لیے، اور نہ کسی تندرست و توانا کے لیے۔ سویین کا مطلب صحیح الاعضاء، سوی الاعضاء اے صحیح الاعضاء، تندرست، اور ذی مرہ توانا، مرہ کا معنی قوہ، ذی مرہ اے ذو قوہ اے قوی، ہاں تو کسی تندرست توانا کے لیے بھی یہ نہیں۔ اب اس مسئلے میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک اگر غنی ہے تب تو، ہمارے نزدیک اور سب کے نزدیک غنی کے لیے تو زکوٰۃ لینا حلال نہیں، لیکن اگر کوئی غنی نہیں ہے، فقیر یا مسکین ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اگرچہ وہ تندرست و توانا ہو۔ امام شافعی کے ہاں نہیں، جو کما سکتا ہے اور کما کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے اس کے لیے حلال نہیں،
ہمارے یہاں حلال ہے، جائز ہے، یہ اور بات ہے کہ اسے خودداری برتنی چاہیے اور نہیں لینا چاہیے، اور خود اپنی محنت اور اپنے کسب سے اپنی اور اپنے اعلی اولاد کی کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، سمجھے؟ لیکن حلال ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا اللہ لذی مرۃ سبین، یہ کہ سرکار کے کہنے کا مطلب وہی ہے یہاں کہ خودداری کے خلاف ہے، اسے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ یعنی لا تحلو گویا یہاں معنی عام میں ہے، لا تحلو بطریق الوجوب، بطریق الحرمہ، اور لا تحلو بطریق الاستحباب، دونوں کو عام ہے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی، ابو داؤد، دارمی نے اس کو روایت کیا، کس سے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، اور امام احمد و نسائی ابن ماجہ نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، صحابی بدل گئے اس میں، مضمون وہی ہے۔ عن عبید اللہ بن عدی بن الخيار قال اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا النظر وخفضه فرآنا جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب رواه ابو داود والنسائی۔ حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار سے روایت، انہوں نے کہا کہ مجھے دو آدمیوں نے مجھے خبر دی، بتایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جبکہ سرکار حجۃ الوداع میں تھے، آخری حج تھا سرکار کا، اور سرکار صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، صدقہ و زکوٰۃ کا مال تھا، وہ تقسیم فرما رہے تھے لوگوں میں، مستحقین میں۔ فسألاه منها، تو ان دونوں نے بھی اس میں سے کچھ مانگا سرکار سے۔ فرفع فینا النظر وخفضه، تو سرکار نے ہم پہ اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور نیچے تک ڈالی، اوپر سے نیچے تک دیکھا ایک بار، رفع خفض، سر سے لے کر پیر تک دیکھا، تو دیکھا کہ موٹے مشٹنڈے، تندرست اور توانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرآنا جلدین اے قویین، تو انہوں نے مجھے، سرکار نے مجھے دیکھا کہ ہم توانا اور تندرست ہیں۔ فقال ان شئتم آتیتکما، سرکار نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں۔ ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، ویسے اس میں کسی مالدار کا کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ کسی توانا کمانے والے کا حصہ ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے، اور تم چاہتے ہو تو کہو دے دوں میں۔ یہ ان شئتم آتیتکما کہنا جو سرکار کا، یہ ان کو اختیار دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ بس بطور زجر و توبیخ تھا۔ نیچے لکھا نا توبیخ و تقریع کا قولہ من شاء فلیکفر، قرآن کریم ہے نا، جو چاہے کفر کرے۔ کیا کفر کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے ہو گئی کیا؟ توبیخ کے طور پر ہے۔ تو ایسے ہی شئتم آتیتکما، تب یہاں بھی وہی مفہوم ہے جس سے پہلے والے میں، وہی جواب۔ امام شافعی کے ہاں چونکہ ان دونوں کے لیے حلال نہیں، اس لیے یہ اپنے ظاہر پر ہے، اور ہمارے ہاں اس کو معنی عام پہ رکھا گیا ہے کہ غنی کے لیے تو واقعی حلال نہیں ہے، اور جو طاقتور توانا اور کما سکتا ہے، کمانے کی طاقت رکھتا ہے، اگر وہ فقیر و مسکین ہے تو اس کے لیے حلال تو ہے، مگر یہ کہ نہ لینا مستحب اور بہتر ہے اس کے لیے۔ عن عطاء بن یسار مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقہ لغنی الا لخمسۃ، حضرت عطاء بن یسار سے روایت ہے، یہ تابعی ہے، حضرت عطاء مشہور تابعی، کبار تابعین میں سے ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی کو چھوڑ رہے ہیں بیچ میں، اور تابعی اگر صحابی کو چھوڑ کر روایت کرے تو وہ حدیث مرسل ہے، لکھا عن عطاء بن یسار مرسل، ان سے مرسلن روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحل الصدقہ لغنی، کہ کسی مالدار کے لیے صدقہ زکوٰۃ حلال نہیں، الا لخمسۃ، سوائے 5 کے، 5 ایسے ہیں کہ اگر وہ مالدار بھی ہوں
تو ان کے لیے حلال ہے. لغازن فی سبیل اللہ، ایک تو مجاہد فی سبیل اللہ. ہاں، مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے یہ ابن السبیل یا فی سبیل اللہ میں داخل ہے. مصارف جو بیان کیے گئے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، وہ جو مصارف بیان کیے گئے ہیں ان میں او لعامل علیہا، یا زکوٰۃ کی جو وصولی کرنے والا ہے عامل ہے اس کے لیے، او اگرچہ مالدار ہو، او لغارم، یا قرضدار شخص کے لیے کہ انسان قرضدار ہے، مالک تو ہے 2 لاکھ کا لیکن 3 لاکھ کا قرض ہے اس پر، تو کہنے کو مالک ہے، مالک نصاب ہے، حقیقت میں اسی لیے تو جو ملک نصاب ہوتی ہے اس میں قرض کی رقم منہا کی جاتی ہے، گھٹائی جاتی ہے، اس کے بعد جو بچے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. او لرجل اشتراها بماله، یا اس شخص کے لیے جو اس صدقے اور زکوٰۃ کی چیز کو اپنے مال کے بدلے خریدے. اب مثال کے طور پر کوئی فقیر اور کوئی مسکین، اس کو زکوٰۃ میں کوئی چیز ملی، آپ مالدار ہیں، آپ نے پیسہ دے کر کے اس سے وہ چیز خرید لی، اب مالک آپ ہو گئے، اب اس کی حیثیت بدل گئی. ہاں، کیونکہ جب اس کو دی گئی تھی جس وقت وہ زکوٰۃ تھی، اب جب وہ مالک ہو گیا تو اس کی ملکیت ہو گئی، اب وہ کسی سے بیچ رہا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں جا رہا، تو اب وہ زکوٰۃ کا مال نہیں رہا ہے نا. او لرجل اشتراها بمالہ، یا اس شخص کے لیے جو اس زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال کے عوض خریدے. او لرجل کان له جار مسکین فتصدق علی المسکین فاهدى المسکین للغنی، یا اس شخص کے لیے کہ جس کا کوئی مسکین پڑوسی ہو، نادار پڑوسی ہے مسکین، اور پھر اس مسکین کو صدقہ دیا گیا، زکوٰۃ دی گئی، پھر اس مسکین نے مالدار کو ہدیے اور تحفے میں دے دیا. ہاں، وہی بدیہ والی بات تو ہے. ہاں، کہ لنا صدقۃ ہاں لہا صدقہ ولنا ہدیہ. رواہ مالک و ابو داؤد، امام مالک اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اور پھر روایت ابو داؤد عن ابی سعید اور ابن السبیل. کہتے ہیں امام مالک اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اور ابو داؤد کی ابو سعید سے جو روایت ہے اس میں او ابن السبیل آیا ہے. ہاں، یا ابن سبیل کے لیے. ابن سبیل کا مطلب مسافر، تو مسافر تو مصرف زکوٰۃ ہے. کوئی شخص اگر سفر شرعی کی تو خیر وہاں جا کر اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہاں، گھر پہ بہت بڑا وہ مالدار ہے، بہت مالدار ہے جی، اس کے کارخانے چلتے ہیں، وہ دوسروں کو پیسے دیتا ہے، لیکن وہاں نہیں، ہاتھ خالی ہے اس کا، تو وہاں وہ اتنی زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے جس سے اس کا کام چل جائے. ابن سبیل. اچھا، ان زیاد ابن الحارث السدائی. اور اسی وجہ سے یہ جو بچے مدرسوں میں آتے ہیں ہاں اور رہتے ہیں، ان کو بھی علماء نے ابن سبیل میں شامل کیا ہے، اس لیے مصارف زکوٰۃ میں ان کو شامل کیا ہے ابن سبیل. یہ اور بات ہے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابن سبیل کے ساتھ فقیر یا مسکین کے اس میں بھی آتے ہیں. مسکین کے تو عموماً نہیں، لیکن فقیر والے میں آ سکتے ہیں، آتے ہیں، ہاں، کہ وہ خود مل کے نصاب نہیں رکھتے. ان زیاد بن الحارث السدائی، زیاد بن حارث السدائی سے روایت ہے، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعته فذكر حدیثا طویلا فاتاه رجل فقال آتنی من الصدقہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم يرضى بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات حتى حکم فیہ ہوا فجزأها 8 اجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء آتيتك. رواہ ابو داؤد. زیاد ابن حارث سدائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر میں نے بیعت کی، اور پھر آپ نے ایک لمبی حدیث ذکر کی. ہاں، یہاں مختصر کر دیا اس کو، لمبی حدیث انہوں نے ذکر کی. فَأَتَاهُ رَجُلٌ، اب یہ فَذَكَرَ حَدِيثًا طویلا، یہ ادراج ہے، بیچ میں ادراج ہے، راوی بیچ میں لا رہا ہے. ہاں،
فاتاہ رجل، اتفاق سے اس میں ادراج ہی کی بحث پڑھا رہا ہوں، بتا دوں. فقال آتنی من الصدقہ، تو کہا آتنی من الصدقہ کہ حضور مجھے زکوٰۃ میں سے دیجیے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یرضى، یقیناً اللہ کسی نبی زکوٰۃ کے سلسلے میں کسی نبی اور غیر نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا. حتی حکما فیہا ہوا، یہاں تک کہ خود ہی اس نے اس میں فیصلہ فرما دیا. یعنی یہ زکوٰۃ کا جو فیصلہ ہے اس نے کسی نہ نبی کے حوالے کیا، زکوٰۃ کا مصرف کون لوگ ہیں، اور نہ غیر نبی اولی الامر جو ہیں. کتنے معاملات ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجتہدین کے اوپر چھوڑ دیے کہ خود اس کا واضح حکم بیان نہ فرمایا، اشارے کنائے میں کیا، اور ان کے نبی نے بھی واضح حکم نہیں بیان فرمایا. تو اولی الامر بعد کے جو ائمہ مجتہدین ہیں، علماء مجتہدین ہیں، ان کے حوالے ہو گیا نا. لیکن زکوٰۃ کا مصرف کون ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو دینا پسند فرمایا، ہاں، اور نہ ہی غیر نبی کسی امام مجتہد کے حوالے کیا. حتی حکم فیہا ہوا، یہاں تک کہ خود اس نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا. فجزاها ثمانیہ اجزاء، چنانچہ ان کے کو 8 قسموں میں تقسیم فرمایا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، پورے ہیں نا وہ، 8 میں تقسیم فرمایا. فإن كنت من تلك الاجزاء، سرکار نے فرمایا کہ اگر تم ان قسموں میں سے ہو، اجزاء بمعنی اقسام، تم مجھ سے زکوٰۃ مانگ رہے ہو، اگر ان اقسام میں سے ہو تم، آتے تو کا تو میں ضرور تمہیں دے دوں گا. ہاں، تم ہو تو نہیں ان میں سے، اس لیے میں تم کو کیسے دے سکتا ہوں. رواہ ابو داؤد. الفصل الثالث عن زید بن اسلم قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقاي وهو هذا فأدخل عمر يده فاستقاه. رواہ مالک والبیہقی فی شعب الایمان. تیسری فصل ایک ہی حدیث ہے. حضرت زید ابن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا تو آپ کو پسند آیا. فاعجبہ، تو آپ کو پسند آیا، اچھا لگا دودھ. فسأل الذی سقاہ، تو جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا اس سے آپ نے پوچھا من أين هذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے آیا. فأخبرہ، تو اس شخص نے آپ کو بتایا، خبر دی کہ انہ ورد علی ماء قد سماه، بتایا کہ وہ ایک چشمے پہ حاضر ہوا تھا. قد سماه، اس نے اس چشمے کا نام بھی لیا. یہ راوی بھول گئے نام، تو اس لیے کہہ رہے ہیں قد سماه، کہ چشمے کا نام بھی لیا تھا. چشمے پہ حاضر ہے جس کا اس نے نام بھی بتایا. فیضا نعم من نعم الصدقہ، تو جب یہ دیکھا وہاں زکوٰۃ کے اونٹ ہیں، وہم یسقون، اور لوگ ان کو پانی پلا رہے ہیں. زکوٰۃ کے اونٹوں کو وہاں چشمے پہ لائے ہیں پانی پلانے کے لیے. فحلبوا من البانہا، یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب زکوٰۃ کے اونٹ وہاں پہنچتے تھے تو پانی پلاتے تھے، اور وہاں دودھتے بھی تھے، تو جو حاضرین ہوتے تھے ان کو دے بھی دیتے تھے. فحلبوا من البانہا، تو انہوں نے ان کا دودھ دہا. فجعلتہ فی سقائی، تو یہ کہتے ہیں میں نے اپنے اس برتن میں، اس مشکیزے میں میں نے اس کو رکھ لیا، اس برتن میں میں نے اس دودھ کو رکھ لیا. فہو ھذا، تو یہ دودھ وہی ہے جو آپ کو پلایا ہے. فادخل عمر یدہ فاستقا، تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ اپنے حلق میں ڈالا. فاستقا، پھر طے کر دیا کہ تو زکوٰۃ کے اونٹوں کا دودھ ہے تو ہمارے لیے تو حلال نہیں ہے. طے کر دیا، یعنی حد درجہ یہ احتیاط ہے.
ورنہ اس صورت میں عقیقہ کرنا فرض نہیں تھا، سمجھے؟ مگر حد درجہ غائب درجہ یہ احتیاط ہے۔ اور خاص طور سے اگر وہ اونٹ ان لوگوں کو ملے ہوں زکوٰۃ میں اور اس کے وہ مالک ہو گئے ہوں، تب تو اگر وہ اونٹ ہی کسی کو دے دیں تو ہدیہ ہو جائے گا، جائز ہوگا۔ لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ جو تھے حد درجہ متقی پرہیزگار تھے، شبہات سے بھی بچتے تھے، ادنا شبہ سے بھی بچتے تھے، اس لیے یہ عمل کیا انہوں نے۔ ہاں، یہ بیان جواز کے لیے نہیں بلکہ اپنے غایت ورع تقویٰ کی وجہ سے کیا، ورنہ بیان جواز کے لیے اگر وہ نہ بھی کرتے تب بھی صحیح تھا۔ امام مالک اور بہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کیا۔